کیا کسی غیر مسلم کا ذبیحہ حلال ہے؟ قرآن پاک صراحت سے بیان کرتا ہے کہ یہودی کا ذبیحہ حلال ہے، عیسائی کا ذبیحہ حلال ہے۔ کھانے میں ایک تو وہ چیز ہے جو فی نفسی حلال ہے، سبھی کے لیے حلال ہے، آٹا، دال، چاول، پھل، ترکاری، وہ چاہے ہندو کی ہو یا کسی بھی غیر مسلم کی ہو، وہ اگر فی نفسی اپنی حالت پر ہے تو وہ جائز ہے۔ کسی ہندو سے خریدیے یا کسی عیسائی سے لیجئے یا کسی یہودی سے لیجئے، مسئلہ جو یہاں پر ہے اس کا تعلق ذبیحے سے ہے، کیونکہ غیر ذبیحے کے بارے میں قطعی طور پر قرآن پاک میں کہہ دیا گیا کہ وہ جائز نہیں، چاہے مسلمان ذبح نہ کرے، وہ جھٹکے سے مار دے تو بھی حرام ہے۔ جس طرح ایک مسلمان کا ذبیحہ ان شرائط کے ساتھ حلال ہوتا ہے جو بیان کی گئی، ویسے ہی کسی یہودی یا کسی عیسائی کا ذبیحہ بھی ان شرائط کے ساتھ حلال ہوتا ہے۔ اور تورات کا جہاں تک تعلق ہے، جس کو یہودی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں، تورات کو عیسائی مانتے ہیں، یہودی انجیل کو نہیں مانتے، لیکن تورات جو قانون ہے اس کو یہودی اور عیسائی دونوں مانتے ہیں۔ اور تورات میں بھی صراحت کے ساتھ مردہ کے کھانے سے منع کیا گیا ہے، جھٹکے کے جانور کے کھانے سے منع کیا گیا ہے، جو جانور ذبح نہ کیا جائے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ حکم وہاں بھی تورات میں بھی دیا گیا ہے کہ اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے۔ تو یہ جو شرائط ہیں وہ وہاں بھی ذکر کی گئی ہیں، اس لیے وہ اپنے ہی مذہبی طریقے پر جانور کو ذبح کرتے ہیں اس طرح جس طرح ذبح ہونا چاہیے، اس کا خون جسم سے نکلتا ہے اور وہ ذبیحہ کہلاتا ہے۔ تو وہ کھانا جو ان کے یہاں ہے، یعنی وہ ذبیحہ جو اہل کتاب کا ہے اور وہ ذبیحہ جو مسلمانوں کا ہے، دونوں ذبیحہ ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں۔ وہ بھی طیب ہے، یہ بھی طیب ہے، وہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے۔ یعنی محض اس وجہ سے یہ ذبیحہ حرام نہیں ہو جائے گا کہ یہودی نے کیا ہے، اس لیے حرام نہیں ہو جائے گا کہ عیسائی نے کیا ہے۔ یہ بات قرآن میں قطعی طور پر بیان کی جا رہی ہے اور صاف الفاظ میں بیان کی جا رہی ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، الفاظ صاف استعمال کیے گئے۔ طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، جن کو کتاب دی گئی ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اور کھانے سے یہاں جو مراد ہے وہ تو چیزیں ہیں نہیں جو سبھی کی حلال ہے، جن میں مشرک اور مسلم اور یہودی اور اہل کتاب وغیرہ کا کوئی فرق نہیں ہے، جیسے آٹا، دال، چاول وغیرہ۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے، جس سیاق میں ہو رہی ہے اور شکاری جانوروں کے تذکرے کے ساتھ ہو رہی ہے اور بسم اللہ کے پڑھ کر جانور کو چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے، اسی سیاق میں بات یہاں پر ذبیحہ کی ہو رہی ہے۔ اور اسی پر اتفاق بھی ہے تمام صحابہ، تابعین وغیرہ کا کہ مراد اس سے ذبیحہ ہے۔